نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ سلسلۃ الشیاطین، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اور وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، او یا پھر اس طریقے سے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ سب لوگوں کو بھی اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ پہلی تراویح کل یا پرسوں ہوئی ہو ایسا نظر آ رہا ہے، آج پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اور لا محالہ اور 2 عشرے بھی ایسے ہی ختم ہوں گے۔ تو اسی لیے مومن ہوشیار ہوتا ہے کہ بھئی جو وقت اس کے لیے ملا ہے ایک انعام کے طور پر، اس کو آدمی بہت ہی اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، لیکن آج مسلمانوں کا مزاج اللہ سے لینے کا ختم ہو چکا ہے۔ مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں آیا، شیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرقد اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ دعاؤں کے 3 حصے ہیں، 3 طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک جو مانگے وہی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دوسرا جو مانگے ہیں اس کے بدلے میں، اس دعا کے بدلے میں آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ تیسرا قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو اس اجر کو، اس ثواب کو، اس نیکیوں کو دیکھ کر آدمی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ تو دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا غضب اٹھتا ہے اس وقت جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دعائیں کر رہا ہوں، اللہ میری کیوں نہیں سن رہا ہے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ یہ 3 دعاؤں سے جب ہم غور کرتے ہیں تو انسان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ اس نے اگر قطع رحمی کی دعا کی یا پھر کوئی گناہ کے بارے میں دعا کیا تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ سے لینا، اللہ سے مانگنا، اور خاص طور پر تہجد کا جو وقت ہے وہ تو سال بھر کے لیے بابرکت ہے۔ اب یہاں جو رمضان کا مہینہ ہے اور مبارک وقت بن گیا تہجد کا۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ تہجد کے وقت میں خیر کے کام کرتا ہے، عبادت میں، مانگنے میں، دعاؤں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو فرشتوں کے جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ اے خیر کے کرنے والے، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ۔ اس کے لیے اور بڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی تم آگے بڑھو اور خیر کے کام کرو، اور اللہ سے مانگو، اور دعائیں کرو، اور عبادتیں کرو، کیونکہ پہلے سے خیر پر ہے یہ۔ لیکن اس وقت میں بھی بعض لوگ نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہوتے ہیں، تو ایسے کے بارے میں فرشتوں سے اعلان ہوتا ہے کہ اے بدبخت، اے گناہوں میں مبتلا ہونے والے، رک جا، بس کر، واپس آ جا۔ وارن کیا جاتا ہے اس کو۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو وارن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات بہت ضروری ہے۔ اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امت پر ایسی حالتیں، ایسی پریشانیاں آ رہی ہے، ہندوستان کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے یا پھر بیرون کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مسلمان ہر زمانے میں نشانے پر ہے۔ ایک تو انابت اللہ، خوشیوں کے موقع پر بھی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا زندگی بھر ہے۔ کوئی پریشانیاں نہ ہو تو بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ بتایا نا میں، جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، درس قرآن میں بات آ گئی تھی، جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، جو غیر اللہ سے اپنی مرادیں، اپنی تمنائیں مانگتے ہیں، جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب ان کے کام پورے نہیں ہوتے، جب ان کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی، تو وہ یہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کی طرف چلے جاتے، ایک درگاہ کو چھوڑ کر دوسری درگاہ کی طرف چلے جاتے، ایک بزرگ کو چھوڑ کر دوسرے بزرگ کی طرف چلے جاتے۔ لیکن جو توحید پرست ہوتے ہیں، جو ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، کام بنے تو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، کام نہ بنے تو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔
اے اللہ تو ہمارا داتا ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو امت کے خاطر مانگنا، اور خود کے لیے تو ہم مانگتے ہیں، لیکن آج کل خود کے لیے مانگنے کے لیے بھی آدمی تیار نہیں ہے۔ تہجد میں اکثر لوگ کھا کر ڈائریکٹ نماز کو آ جاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کم سے کم تہجد پڑھ لینا چاہیے۔ افطار کے وقت میں تو افطار کی تیاری میں ہی وقت نکل جاتا ہے۔ یہاں تک بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بھئی افطار کا وقت ہو رہا ہے، دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہے، اس وقت میں بھی فونوں میں مشغول ہے، اس وقت میں بھی باتوں میں مشغول ہے۔ تو یہ سب قابل غور بات ہے، اس سے ہم لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور امت کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ظاہر طور پر، کھلے طور پر مسلمانوں کے اوپر کیسے کیسے حالتیں آ رہی ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے 14 تاریخ کو ہولی آنے والی ہے۔ یہ حالات سے ہم لوگ واقف ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اس یو پی میں ایک اعلان دیا گیا ایک پولیس کے جانب سے کہ بھئی 50 پر 2 ہفتے میں 50 پر 2 مرتبہ جمعہ آتا ہے اور ہولی سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ تو جن کو رنگ سے پسند نہیں، جن کو رنگ پسند نہیں ہے، جن کو ہولی پسند نہیں ہے، وہ لوگ سال کے دیگر ہفتوں میں بھی تمہارا جمعہ آ جاتا ہے، پڑھ لے، لیکن جمعہ کے دن باہر نہ آئے۔ وہ جمعہ کہاں پڑھ لے؟ اپنے گھر میں پڑھ لے۔ یہ انصافانہ بات نظر آ رہی ہے، منصفانہ بات نظر آ رہی ہے، ظالمانہ بات نظر آ رہی ہے؟ کیا نظر آ رہی بھائی؟ ظالمانہ بات نظر آ رہی ہے نا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے مسلمان کیسے نشانے پر، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہی ایک مسلمان کسی بس اسٹینڈ میں، کسی ریلوے اسٹیشن میں، کسی ایئرپورٹ میں کسی کو تکلیف دیے بغیر ایک بازو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس پر کیس درج کیا جا رہا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جس کو رنگ پسند نہیں ہے وہ باہر نہ آئے، اگر باہر آئے گا تو رنگ ڈالیں گے تو برداشت کر لینا۔ یہاں تشدد نظر آ رہا ہے، یا آدمی تنہائی میں سترہ رکھ کر اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہاں ظلم نظر آ رہا ہے۔ کہاں نظر آ رہا ہے؟ وہاں نظر آ رہا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی کو تکلیف دیتا، قرات بھی آہستہ کرتا ہے، زور سے نہیں کرتا، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا، راستے میں نہیں پڑتا، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ بھائی نماز سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، مدھیہ پردیش میں ایک بات رولز لانے کا ہے، کیا اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر لڑکی کو مذہب تبدیل کر کر اس کو اپنے جال میں پھنسا لے گا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی، پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ایسا ایک رول لانے کا منصوبہ چل رہا ہے۔ وہ بات وہاں ایسا چل رہی ہے۔ کرناٹک میں کل ایک لیڈر یہ آواز دے رہا ہے کہ بھائی تم لوگ اپنے ہی مذہب کے لڑکیوں سے کب تک شادی کرتے رہو گے؟ مسلمان کا لفظ اس نے نکال کر یہ کہا، دیگر مذہب کے لڑکیوں کو پھنسا کر نکاح کرو۔ مسلمان نشانے سے ہیں۔ تو یہ ایسی حالتیں کیوں آ رہے ہیں؟ ایک تو ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ تمام ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ایک فارسی کا شعر ہے، شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت۔ ایک نادر بادشاہ دلی میں گزرا ہے، بہت ظالم بادشاہ، خون کی ندیوں کو بہا دیا اس نے۔ تو شاعر نے کہا، شامت اعمال ماں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ نادر کی شکل میں پکڑ ہو رہی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا نادر بادشاہ کی شکل میں پکڑ ہو رہی ہے۔ تو اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اعمالکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے سردار ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے حاکم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے زمانے میں ہو یا اس سے حالت بگڑ جائے۔ کیا ہونا ہے کہ دیکھو ہمیشہ ظلم کو عروج ہے، ظلم تیزی سے بڑھتا ہے، لیکن ظلم دوامیت نہیں ہے۔ ظلم میں ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کیسے کیسے بادشاہ ہیں، کیسے کیسے ظالم بادشاہ گزر گئے۔ فرعون جیسا بادشاہ دنیا میں کیسا بھی ظالم بادشاہ آ جائے، لیکن فرعون سے کم ہی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا، وہ بھی خاص رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان وہ بھی آج آخری عشرہ، یہ پہلا عشرہ ختم ہونے پر ہے، تو اللہ سے خوب مانگنا ہے، پوری امت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر ایک کے لیے، مرحومین کے لیے، زندوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اب ملک شام میں بھی جنگ کے حالات چل رہے ہیں، وہاں پر حملے پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ہر جگہ پر مسلمان نشانے پر ہیں۔ کل انڈور میں پرسوں جو میچ تھا نا انڈیا کا، وہ جب جشن منا رہے تھے تو وہاں پر بھی فساد ہوا۔
اب دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے جو جشن منانے والے ہیں وہ منانا کسی ایسی جگہ پر جہاں مسلمانوں سے دور ہو، جامعہ مسجد کے قریب میں جا کر جشن منا رہے ہیں، اب وہاں ایسے نعرے لگا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے جوش ابھرتا ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات ابھرتے ہیں، جامعہ مسجد کے قریب میں جا کر کے اب وہاں فساد ہو گئے، کتنے گاڑیوں کو زخم کیا گیا، کتنے جائیداد نقصان ہو گئی، تو ایسے حالتیں آ رہی ہیں۔ تو اسی لیے ایک آدمی نے ایک جملہ بہت اچھا کہا، آج کل کے ظالم بادشاہوں کے لیے ایک سبق کے طور پر کہا کہ بھئی وہ زمانہ بھی تم یاد کرو جس زمانے میں پورا ہندوستان اندرا گاندھی کو خدا مانتا تھا، اس کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ تم کو تو پورا ہندوستان خدا نہیں مانتا، پتہ نہیں اللہ تم کو کہاں پہنچا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں یعنی کہ جتنے بھی لوگ اس کے عقیدت مند تھے پورا ہندوستان اس کے فیور میں تھا، جتنے بھی تھے۔ تو اسی لیے جو بھی ہو بہرحال اللہ سے دعائیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے، اور اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے، اور جو دعا نہیں کرتے اللہ نے کہا کہ یہ ناشکرے ہیں، اللہ سے دعا نہ کرنے والے ناشکرے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے دعائیں کرنے کا ہم لوگ معمول بنانا چاہیے۔ یہاں پر ایک حدیث آئی ہے، من اشراط الساعۃ الفحش والتفحش وقطیعۃ الرحم وتخوین الامین وایتمان الخائن، قیامت کی خاص علامات میں سے ہے بدکاری، بدزبانی، قطع رحمی، امانت دار کو خیانت کار اور خائن کو امانت دار قرار دینا۔ یہ اس میں سے کچھ الفاظ پہلے کی حدیث میں آ چکے ہیں، حدیث نمبر 5 یا 4 میں آ چکی ہیں۔ یہاں پر قابل غور بات فحش اور تفحش، فحش کہتے ہیں ایسی چیز کو زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ کیسے؟ یعنی کہ اللہ نے جو حد بندی کر کر رکھی ہے ہر معاملے میں اس سے آگے بڑھنا۔ بد زبانی، گالی گلوچ قیامت کے قریب عام ہو جائے گی اور لوگ اس کو عیب نہیں سمجھیں گے، گالی دینے کو لوگ کیا نہیں سمجھیں گے؟ برا نہیں سمجھیں گے۔ یہ اس کی ماں بہن کی گالی دے گا، دوسرا اس کی ماں بہن کو گالی دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص کون، وہ برا شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، جو خود کس کو گالی دیتا ہے؟ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آدمی خود اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، گالی گلوچ کرے گا، تو اب اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا؟ گالی گلوچ کرے گا۔ تو اس کے ماں باپ کو گالی پہنچنے کی وجہ خود کون بنا؟ جو پہلے گالی دیا ہے۔ تو یہ آج عام رواج ہو گیا ہے، گالی کو گالی نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا کر چلے گئے ہیں، پیشن گوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی، تفصیل میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ میں آپ کو مستدرک کی ایک روایت سناتا ہوں کہ مستدرک میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ وہ زمانہ اتنا خراب رہے گا کہ لوگ ایک لڑکا لڑکی اپنی خواہش کو بازار میں پورا کریں گے، اس زمانے میں وہ آدمی نیک سمجھا جائے گا جو ان دونوں کو یہ کہے گا کہ تم دونوں ایک آڑ میں جا کر اپنی خواہش پوری کرو۔ کیا کہے گا؟ ایک آڑ میں جا کر اپنی خواہش کو پوری کرو، مستدرک میں روایت۔ اور آج کل ہم وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تمام چیزوں کی وجوہات مسلمانوں کے اندر بھی پائے جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے نکاح مہنگے ہو گئے۔ ہمارے نکاح سستے ہونے کے لیے کتنی بھی محنتیں کرو، اس میں امت نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ انکمنگ کال شروع ہو گئے، لڑکی پیدا ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ آؤٹ گوئنگ کال شروع ہو گئے۔ لڑکی پیدا ہوتے ہی جمانا شروع کرتے، لڑکا پیدا ہوتے ہی خواہشات پر جمانا شروع کرتے۔ اس کے لیے کیا لینا، کیا پڑھے تو کیا لے سکتے ہیں، ڈگری پڑھائیں گے تو یہ، بی ٹیک پڑھائیں گے تو یہ، ایم ٹیک پڑھائیں گے تو یہ، ڈاکٹر بنائیں گے تو یہ، انجینئر بنائیں گے تو یہ، آئی اے ایس بنائیں گے تو یہ۔ اب لڑکی والے بھی سامنے والے کے اعتبار سے، اپنے پاس جذبات کے اعتبار سے اس کو کیا دینا دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہیں، وقت پر شادی کا نہ ہونا، اور اسی طریقے سے اپنے خواہشات سے زیادہ کی تمنا رکھنا، اور لوگ یہ سمجھنا کہ بھئی آج یہ جو ڈگریاں ہیں یہ ڈگری پر ہی لوگوں کی زندگیاں منحصر ہوتی، تو آج کتنے ڈگریاں حاصل کیے ہوئے لوگ بزنسوں میں لگے ہوئے نہیں لگے، صرف ڈگری دکھا کر لڑکی والوں کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ نکاح بہت سستا چیز ہے، اتنا سستا
سستا کرنا ہے اس کو. بیٹھے بیٹھے مجلس میں رشتہ ہو گیا تو وہاں پر بھی نکاح پڑھا کر 2 گواہوں کے سامنے, خطبہ بھی ضرورت نہیں ہے, ایجاب و قبول, مہر متعین ہو گیا, نکاح آپ کا ہو گیا. گواہ ہونا, ایجاب و قبول ہونا, مہر ہونا, بس یہ 3 چیزوں سے نکاح ہو جاتا. اتنا ہے. لیکن آج نکاح 4 مہینے پہلے, یہ 4 مہینے پہلے تو بہت کم ہے, نکاح طے ہونے کے بعد 1 سال کا گیپ دیا جاتا, 2 سال کا گیپ دیا جاتا. نکاح طے ہونے کے بعد جتنا گیپ دیا جائے گا, جتنا فاصلہ دیا جائے گا, اس نکاح میں اتنے خرافات, اتنے خرچے زیادہ ہوں گے. جتنا وقت کم دیا جائے گا اتنے نکاح میں خرچے کم ہوں گے. اب جیسا جیسا وقت بڑھتا جائے گا, ارے ان کو نہیں بولے, ارے ان کو نہیں بولے, ارے ان کو نہیں بولے. بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کوئی دنیا میں آیا ہے؟ صحابہ سے زیادہ نبی کو کوئی محبت کرنے والا دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ کتنے صحابہ کے نکاح ایسے ہوئے ہیں جو خود اپنے نبی کو اپنے نکاح میں نہیں بلائے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی کو دیکھ کر پوچھ رہے کہ کیا بات ہے, ایک نشانہ دیکھ کر پوچھے کہ کیا بات ہے, کہا کہ نکاح ہوا. ایک علامت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے چیز, تو کہا اللہ کے نبی میرا نکاح ہوا. تو اللہ کے نبی مجھے نہیں بلایا تو کیسا نکاح کر لیے؟ آج ہمارے لوگ بولتے نہیں, بلائے نہیں, ہوگا اس کے گھر پہ جاتے نہیں, تو جنازہ نکل جانے میں جاتا نہیں, نکاح تو نہیں بلایا. یہ چیزیں رہنے کی وجہ سے نکاح مہنگے ہوتے تھے. نکاح کو سستا کرنا, زنا کو مہنگا کرنا. آج الٹا ہو گیا, زنا بہت سستا ہو گیا ہے, نکاح بہت مہنگا ہو گیا ہے. اسی لیے سلیم اللہ غوری خان صاحب جو ہمارے حیدرآباد کے ہیں وہ سناتے رہتے ہیں. ایک ماں باپ کی 2-3 لڑکیاں تھیں, نکاح کرتے کرتے ان کو بہت پریشانی ہو گئی, نکاح نہیں ہو پایا. تو ماں باپ پریشان تھے, روزانہ ان کی گفتگو بیٹی سنتی تھی. تو ماں کے جملہ, ایک مرتبہ دل کے درد سے یہ جملہ نکلا کہ بھئی یہ پہاڑ میرے سر سے کب اٹھے گا. ماں کے دل سے یہ بات نکلی کہ یہ پہاڑ میرے سر سے کب نکلے گا. بیٹی جب جوان ہو جاتی ہے اس کو نکاح کرنا ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے, نہ ہوگا تو وہ ایک پہاڑ کے مانند ہی ہے. تو وہ اور لڑکی جو ہے ماں باپ کی پریشانی کو دیکھ کر بہت افسوس ہو گئی, نا امیدی چھا گئی اس کے اوپر, اور ایک دن وہ اپنے آپ کو ختم کر دی, سوسائڈ کر لی, خودکشی کر لی. اس کے بعد ایک پیپر وہ لکھ کر مری ہے, اس میں لکھا ہوا تھا, ماں دیکھ رہی ہے کہ امی جان تمہارے اوپر سے پہاڑ ہٹ گیا, تمہارے سر پر سے پہاڑ ہٹ گیا. یہ جملہ ہی ماں کا جملہ سنی تھی تو ماں کا جملہ ہی لکھ کر مر گئی. یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اللہ نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں, عورتوں کے اندر بھی, لڑکیوں کے اندر بھی, مردوں کے اندر بھی جذبات رکھے ہیں. جب وہ جوان کو پہنچتے ہیں, جب ان کے اندر بلوغت آ جاتی ہے تو جذبات ابھرتے ہیں. وہ جذبات کا ٹھکانہ اللہ نے نکاح کو رکھا. جب اس جذبات کو حلال طریقہ نہیں ملے گا تو حرام کی طرف مبتلا ہونا فطری بات ہے. اسی لیے اپنے جذبات کو پورا کرنا نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ جائز نہیں. تو بات کدھر کا کدھر چلے جا رہی ہے. تو یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا, فحش تفحش دونوں عام ہو جائیں گے قیامت کے قریب. تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, قیامت کے قریب قطع رحمی بڑھ جائے گی. قطع رحمی کیا؟ رشتوں کو توڑنا, رشتے توڑیں گے لوگ. بھائی دیکھیے, جن کا خاندان بڑا ہے اس خاندان میں ناچاکیاں بھی زیادہ ہوں گے. جس کا خاندان بڑا ہے, جس کے 5 بیٹے, 10 بیٹے, 8 بیٹے, آج تو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کے 8-10 بیٹے ہوں. ہم لوگ 8 لوگ ہیں, 5 بھائی 3 بہنیں, تو ایسے ان کا آج تصور ہی نہیں ہے. 2 زیادہ سے زیادہ 3, آج 5 بولیں گے تو بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیں گے. 5 کیسا پال رہے بھائی, کیسا پال رہے بھائی. تو بہرحال اللہ پالنے والے پالیں گے. تو جس کا خاندان بڑا ہوگا اس خاندان میں کیا ہوں گے؟ ناچاکیاں بھی بڑھیں گے. لیکن معاف کر کر چلتے رہنے کا نام خاندان کو سنبھالنا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کر اسی میں لگ کر رشتوں سے دور ہونا, یہ قطع رحمی ہے. اسی لیے رشتہ داروں کا بڑا خیال کرنا. اللہ کے نبی یہاں تک بتایا, جب تمہارے گھر کو کوئی مہمان آئے, رشتہ دار آئے, 3 دن تک اس کی اچھی مہمان نوازی کرو. 3 دن تک کوئی مہمان آئے. اللہ کے نبی نے دوسرے پہلو, دونوں پہلوؤں میں دین پورا آسان ہے, مکمل ہے, ایک ہی طرف وزن نہیں دیتا دین. مہمان کو بتایا, میزبان کو بتایا کہ 3 دن تک اچھا اس کے اوپر کیا کرنا, اچھا کھلاؤ.
3 دن کے بعد بھی اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں جو پکے گا وہ کھلاؤ، اب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بات ہے وَلَا يُحَرِّجُهُ، میزبان کو چاہیے کہ مہمان کو حرج میں نہ ڈالے، یعنی 8 دن 10 دن 12 دن 15 دن رہ کر میزبان کو کیا نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، اس کو گناہوں میں مبتلا نہیں کرنا۔ اب یہ میاں بیوی اندر سے بات کر رہے ہیں، کیا جی تمہاری بہن آ گئی ہے، کب جی جاتی ہے، بس ہو گیا جی، پکا کھلا کو، یہ جملے جو آتے ہیں یہ غیبت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ زیادتی کی وجہ سے۔ اب لڑکیاں بھی عورتیں بھی بڑے نرم جس کو بولتے ہیں، یہ بھی بڑے ہوشیار، شوہر کو کیا بولتے ہیں جی ہمارے بھابھی بہت بلاتے ہیں جی، حالانکہ فون ہی چاہیے نہیں ہے، ہمارے بھابھی بہت بلاتے ہیں، مہینے سے بلاتے ہیں، تو بھی اجازت دیے تو جاتا ہوں، 3 دن میں آ جاؤ جی، انہوں 15 دن کے واسطے بلا رہے، کیونکہ شوہر تو بھابھی سے بات نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس سے بات تو نہیں کرتا اس کے شوہر سے بھی، تو یہ اندر سے گیم کھیلتے ہیں۔ اب یہ شوہر سمجھتا ہے، شوہروں کے لیے بھی، اس لیے شوہروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کے گھر زیادہ دن نہ بھیجے، اس کے لیے اس کا گھر ہے، اس کو یہ سبق سکھانا کہ اگر میری بہن تمہارے پاس آ کر 15 دن رہے تو تمہارا کیا حال ہوگا، تم تیار ہو میری بہن کو 15 دن رکھنے کے لیے؟ اگر تیار ہو تو تم 15 دن جاؤ، تو اپوزٹ میں اس کو سمجھانا ہے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، قطع رحمی کی ایک وجہ میں بتا رہا ہوں، تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، نکاح کو نہ بلانے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ گئے، گھر کی اوپننگ کو نہیں بلائے تو ٹوٹ گئے، عقیقہ کو نہیں بلائے تو ٹوٹ گئے، میں جنازہ کو نہیں جاؤں گا، وہ مر گئے تو بھی نہیں جاؤں گا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ حیدرآباد کے ایک اسکالر ہے، بہت اچھے جملے بولتے ہیں، تو ایک مثال دیے، جب باپ انتقال ہو جاتا ہے، منور زماں، جب باپ انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کی یادداشت میں سے کوئی چیز اس کو ملتی ہے، وہ ایک ایگزامپل دیے، ایک مثال دیے، چشمہ ہے، باپ مر جاتا ہے تو چشمہ مل جاتا ہے تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ابا کی نشانی ہے، جوتے مل جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ہمارے ابا استعمال کرنے کے جوتے ہیں، شرٹ ہے، پینٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو باپ چلے جا کر سال گزر گئے، باپ کی یادداشت ایک چیز ملنے پر آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تو باپ کا خون جو خاص بھائی ہے اس سے رشتہ توڑ رہے ہو تو اس کے بارے میں محبت نہیں ہے، جو خود باپ کا ایک حصہ دنیا میں ہے، خاص بھائی خاص بہن، وہ باپ کا کیا ہے، وہ خون ہے بھائی، چشمہ ہے، چشمہ خریدی ہوئی چیز ہے، جوتے باہر سے خریدی ہوئی چیز ہیں، عین اسی کی طرح یا اس سے بہتر چیز باہر مل جائے گی، لیکن باپ کا خون کے ساتھ ہمارا قطع رحمی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز بتائی گئی، بد اخلاقی عام ہو جائے گی۔ کیا عام ہوگی؟ بد اخلاقی، بڑوں کے ساتھ تمیز نہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، علماء کی قدر نہیں، یہ تمام چیزیں قیامت کے قریب عام ہوگی کہے تھے، آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بتائی گئی ہے 4 چیزیں۔ بد اخلاقی عام ہے آج جو ہمارے پاس سوشل میڈیا چلتی ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، کون سے بھی ہو، سوشل میڈیا میں سب شامل ہے، باقاعدہ اس میں ایسے ویڈیوز، ایسے فلمز، ایسے چیزیں، ایسے ریلز بنائے جاتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں کو کیسا بدتمیز کرے، ان کی عزت کیسے اڑائے، وہ ایک کامیڈی کے طور پر بناتے ہیں، ہنسنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن وہ بچوں کے دلوں میں پیوست کر جاتی ہے وہ چیزیں۔ اب وہ وہاں سنتے ہیں، ماں کو آ کر وہ جملے استعمال کرتے ہیں، وہ وہاں سنتے ہیں، باپ کے پاس آ کر وہ جملے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بے حیا ماں باپ اپنے بیٹوں کی اس بات کو سن کر خوش ہوتے ہیں، اس کو صحیح بات سمجھانے کے بجائے ارے میرا بیٹا وہ جیسا ہے اس میں ویسا ہی بول رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سمجھنا، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم رمضان کے مہینے میں اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے۔ آج دیکھیے ہم اپنے بچوں پر 100% متوجہ ہونے کے باوجود بھی ان کا بننا سورنا بہت مشکل ہے، لیکن جو پہلے سے متوجہ ہی نہیں ہے تو ان کے اولاد کا کیا حال ہوگا، بہت چوکنا رہنا ہے۔ اور ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں، ایسے کانوینٹ میں، ایسے کالج میں، ایسے یونیورسٹی میں پڑھ کر آ رہے ہیں جہاں کفر کا سمندر چل رہا ہے، جہاں بے حیائی کا سمندر چل رہا ہے، اس سمندر میں غوطہ لگا کر وہ شام کو گھر کو آتے ہیں۔ تو بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک سوال کیا گیا ہے، یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے،
کب ہے؟ کہنے والے کے عقیدے کے اعتبار سے جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، مسجد نبوی کو عمرہ حج کو جانے والوں کو وہاں کہنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں میرے نبی میرا سلام سنیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وہاں بولنا چاہیے، کیونکہ میرے نبی میرے سلام کا براہ راست خود جواب دیں گے، وہاں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ لیکن مسجد نبوی کے علاوہ آپ مکہ المکرمہ میں ہی اگر درود شریف پڑھیں گے، مکہ المکرمہ میں ہی پڑھیں گے، تو اب وہاں پر آپ کو یا رسول اللہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کب؟ جبکہ بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میرا نبی یہاں پر موجود نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہر پیر اور ہر جمعرات کو ہمارے اعمال، ہمارے درود کہاں پہنچائے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمیشہ یا رسول اللہ، میں اس ارادے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی میری بات یہاں پر بھی سنتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں۔ جیسے اللہ حاضر و ناظر ہے، ایسے ہی نبی بھی حاضر و ناظر سمجھ کر اگر کوئی یا اللہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو جائز نہیں، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ صحابہ کے جملے ہم کو ملتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے کے صحابہ کے بہت جملے ملتے ہیں۔ کب ملے یہ جملے؟ جب نبی سامنے تھے تو یہ جملے ملے۔ ایک مثال ایسی بتائیے، نبی مدینے میں ہو اور مکہ میں رہنے والے صحابی نے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا ہو، نبی مدینے میں ہو، مکے میں صحابی نے ایسا بلایا ہو، اور مکے میں نبی ہو، مدینے میں ایسا بلایا ہو، ایسی مثال ایک بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے مدینے میں جا کر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، لیکن اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے اس جگہ پر کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی میرے نبی تو نہیں سنیں گے، باقاعدہ فرشتے ہی پہنچائیں گے، لیکن میں میرے دل کے تسلی کے لیے، میرے دل کو ایک پیار محبت میں آ کر میں کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ نہیں ہے کہ میرا نبی حاضر ہے، کہہ رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، تجوید میں دو طرح کی باتیں ہیں، ایک فرض عین ہے، دوسرا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا؟ ہر حرف کے تلفظ کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ جیسے سا ہے، سا کے مقابلے میں سین آتا ہے، تو اب سا کے جگہ سین، سین کے جگہ سا پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے قاف، دو نقطوں والا قاف، یہ قاف ہے، اب اس کے مقابلے میں کاف آتا ہے، یہ بغیر نقطے والا کاف ہے۔ قلب میں قاف ہے، قلب میں کاف ہے، قلب کے معنی دل ہے، قلب کے معنی کتا ہے۔ تو یہ کتنا فرق نظر آ رہا؟ تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس تلفظ کا سیکھنا ہر آدمی کے لیے فردن فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ علم تجوید کے اور علم کو سیکھنا، قرات سبع سیکھنا وغیرہ سیکھنا، اور دوسرے لحن وغیرہ دوسرے چیزوں کو سیکھنا، وہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ سیکھ لیں گے تو کافی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر حرف کو صحیح ادا کرنے کو سیکھنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سفر میں سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ہمارے استاد محترم مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درس میں بتاتے تھے، سفر کی دو حالتیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو حالت، ایک فرار اور دوسرا قرار۔ فرار کے معنی بھاگنے کے، قرار کے معنی رکنے کے۔ اگر آپ رکنے کی حالت میں اطمینان کے ساتھ ہے، قرار کہتے ہیں رکنے کو، تو آپ سنتیں پڑھنا ہے۔ فرار، ابھی ٹرین کے انتظار میں ہے، یہ قرار ہے، فرار ہے، آئے گی تو بھاگنا ہے، تو آپ سنتیں چھوڑ دیجئے۔ فوراً سفر کرنا ہے، اب 10 منٹ میں نکلنا ہے، تو بس آپ لوگوں کو صرف فرض پڑھنا ہے، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہ سب بائی پاس چیزیں ہیں، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ بائی پاس چیزیں، یعنی ہچ میں رہنا ہم لوگ۔ الدین یسرن، دین آسان ہے۔ موت کے لوگوں کا عقیدہ، مرنے کے بعد جنازے کے گھر کو جا کو دوسرے کے گھروں کا آئے بولے تو کیا ہوگا؟ بدشگونی، کیا تو بھی ہو جاتا، بھائی ہمارے گھر میں جنازہ آ جاتا، کہتے وہ جنازہ یہاں آ جاتا، یعنی یہاں سے بھی کون تو بھی آؤٹ ہو جاتے، وکٹ گر جاتا۔ اس لیے ہمارے 11 وکٹ ہے، 11 وکٹ ایسا چھن دے، ایک وکٹ بھی نہیں گرنا بول کو نکو بولتے، آتے بولے تو بھی نکو بھائی، تو بھائی بس کو چڑھ کو ایسے چلے جاؤ بولتے۔ یہ برا عقیدہ ہے، یہ بلانے کا عقیدہ نہیں۔ وہاں جا کو بھی
ایسا بھی دیکھا گیا جو لوگ دعوت و تبلیغ میں رکھنے کے بعد اس سے بچ جاتے ہیں، ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، اور ان کے کچھ رشتہ دار ہیں جو ابھی عقیدہ رکھتے ہیں، تو جنازے میں گئے اس وقت میں اس کو ملتے بھی نہیں. اب ملے تو بلانا پڑتا نا، تو جنازے کو جا کے واپس آ جاتے، ملتے بھی نہیں، ملے تو بلانا پڑتا، بولا بلائے تو نہ آ جاتے وہ لوگ. تو یہ سب جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ سب جیسے مثال کے طور پر کئی سارے واقعات تو ہے کہ اس کے مقابلے میں دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا عقیدہ رکھنا یہ اسلام کے خلاف ہیں، اور اس کو مؤثر اگر کوئی سمجھے گا تو کفر تک کے امکانات ہیں. یہ عقیدہ اگر رکھے مؤثر بالذات اس کو سمجھے گا کہ کوئی جنازے کو جا کر اپنے گھر کو آئے گا تو ہمارے گھر میں برائی آ جائے گی، ہمارے گھر میں کچھ حادثہ پیش آ جائے گا، یہ پورا عقیدہ رکھے گا تو یہ کفر تک لے جانے والا عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.